السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ سنانے والی ہوں۔ یہ بات اس سمے کی ہے جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو ان کے ساتھ ایسی نشانیاں پیش ہوتی تھی کہ وہ خود حیران رہ جاتی۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا نہ جانے کہاں سے سایہ بن کر ان کے اوپر چھا جاتا۔ تیز دھوپ بھی ان کو چھو نہیں پاتی۔ اگر وہ زمزم کی کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تو راستے کے درخت کی شاخیں ان کے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا، یہاں تک کہ وہ کنویں کے منہ تک آنے لگتا، اور میں بنا کسی مشکل کے اپنے ہاتھوں سے بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی اور عورتیں کنویں کے پاس آتی تو مجھ کو روک لیتی اور کہتی، اے آمینہ، کچھ دیر یہاں کھڑی رہو، تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں دقت ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حیران رہ جاتی کہ آخر یہ سب کچھ انہیں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ آگے فرماتی، میں نے اکثر عورتوں سے کہتے سنا تھا کہ حمل پریگننسی کے مہینے بہت مشکل ہوتے ہیں، کبھی بخار، کبھی الٹیاں، کبھی چکر، کبھی جسم درد، لیکن مجھے ان 9 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت عطا فرمائی کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ میرا سر درد کرتا، نہ طبیعت بگڑتی، نہ ہی کمزوری محسوس ہوتی۔ میں خود سوچتی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی دوران حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی عجیب و غریب خواب بھی دکھائی دیے۔ ایک خواب میں انہوں نے دیکھا ان کے جسم سے نور نکلا ہے جو مشرق اور مغرب، شمال و جنوب پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اس خواب نے ان کے دل میں یہ یقین بیٹھا دیا کہ ان کے ہونے والا بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب دن رات خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو کر اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہ رہا لیکن اس کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے۔ اے رب کریم، اس بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی رحمت میں جگہ دے اور میرے بیٹے کی نسل باقی رکھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ہر دن بڑی بےتابی سے انتظار کرتے کہ کب وہ گھڑی آئے جب حضرت عبداللہ کا بیٹا دنیا میں قدم رکھے۔ اسی دوران یہودیوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ ان کے مقدس کتاب دوران میں لکھا تھا، جب آخر نبی کی آمد قریب ہوگی تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک خاص لال رنگ کا تارا چمکے گا۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں 10 دن باقی تھے تو وہی تارا آسمان میں چمکنے لگا۔ اس تارے کو دیکھ کر یہودیوں کے دوران کھلبلی مچ گئی۔ ان کے بڑے علماء نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ وہی نشان ہے جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، وہ آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ فوراً جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیدائش میں صرف 10 دن باقی ہے۔ جب آسمان پر وہ لال تارا چمکا تو یہودی علماء کی زبان سے بھی اختیار نکلا، اب آخری نبی کا ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ فوراً کچھ یہودیوں کو مدینے کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ معلوم کرے کہ کس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی نشانیاں پیشگوئی کے مطابق ہے۔ وہ لوگ مدینہ بھر میں گھومے، ہر گھر میں جا کر پوچھ تاچھ کی، لیکن وہاں جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں کسی کی پیدائش کا وقت قریب نہ تھا، کسی کے یہاں 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4۔ سب نے یہی کہا، ابھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا نہیں جس کے وقت قریب ہو۔ یہ سن کر وہ یہودی واپس اپنا علماء کے پاس آئے اور بتایا، مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تب ان کے علماء نے کہا، اب مکہ جاؤ، ممکن ہے وہ بچہ وہاں پیدا ہونے والا ہو۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے تحقیق کی کہ کون سی عورتیں حامل ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ مکہ میں اس وقت 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں جلد ہی بچوں کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے کہا، لیکن ہمیں ایسا بچہ چاہیے جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ ہو۔ لوگوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، یہاں حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے والد حضرت عبداللہ کا چند مہینوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی چیخ نکل گئی۔ ان میں سے کئی اپنے چہرے پر ہاتھ مارے، کچھ زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ سب کہنے لگے، ہے افسوس، نبوت تو اب ہماری نسل سے نکل کر اب مکہ والوں کے پاس جا چکی ہے۔
وہ آپس میں اپنے علماء کے پاس لوٹے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اب وہ نبی جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں بار بار دیکھی تھی، وہ اب ہمارے پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت اب مکہ والوں کے حصے میں آ چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ مبارک دن آ گیا جس کا انتظار نہ صرف انسانوں نہ بلکہ آسمان، زمین، درختوں، پرندوں، ہواؤں اور فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید زمین، آسمان، سورج، چاند کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج وہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کے لیے چاند 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا، جس کو سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج سے فرمایا، اے سورج ابھی نہ ڈوب، میرے حبیب نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ بچہ جس کے پاس ساری زندگی حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار وحی لے کر آئے، اب وہ وقت آ چکا تھا۔ آسمان میں چاند چپ چاپ بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ زمین پر ایک خاص سکون پھیل چکا تھا جسے کائنات سانس روک کر کسی عظیم لمحے کی منتظر ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکن میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی، پھر ایک نرم سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے فوراً عبدالمطلب کو اطلاع بھجوائی۔ حضرت عبدالمطلب نے محلے کی نیک صورت دائی حضرت شفا کو بلوایا اور کہا، آج رات تم حضرت آمینہ کے پاس ہی رہو۔ میرے بیٹے عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں مگر اس کے گھر سے اللہ کا ایک بہت خاص بندہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت شفا کو اس رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں ایک عجب سا سکون اتر آیا۔ وہ حضرت آمینہ کے گھر پہنچ گئی اور ان کے ساتھ وہ رات گزارنے لگی۔ ادھر آسمان گواہ تھا، فرشتے سب بستہ کھڑے تھے، زمین کا ہر ذرہ تیار تھا کیونکہ آج وہ آنے والا تھا جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادھر حضرت عبدالمطلب اور تمام بیٹے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا رات بھر گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے دل ایک ہی فکر تھی، اگر میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمینہ کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آئی تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پورا خاندان جاگتا رہا، کسی کی بھی آنکھ نہ لگی۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، سحری کا وقت آ چکا تھا۔ تب حضرت آمینہ کے شوکن میں ہلکا سا درد اٹھا، ان کا دل بھی بول اٹھا، اب وقت قریب ہے۔ انہوں نے فوراً دائی حضرت شفا کو آواز دی اور کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دائی حضرت شفا فوراً حضرت آمینہ کے پاس پہنچی۔ فیضہ خاموش تھی، بے قراری اور آنکھوں میں انتظار۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے گئے اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔